السلام علیکم جی. آج ایک اہم ایشو ہے, سب نے اس کے اوپر بات کی ہے اور ہم نے اس کے اوپر بات نہیں کرنی تھی, لیکن لوگوں کا اصرار تھا, دوستوں کا, احباب کا, کہ اس کے اوپر بات نہ کی جائے. 5 اگست والے دن جو حکومت پاکستان نے جو بونگی ماری ہے اور اس بونگی کے نتیجے کے اندر ہم نے ایک نقشہ جاری کر دیا. وہ نقشہ ہم نے وہ جاری کیا ہے کہ جو 1947 سے ہی جاری شدہ ہے, وہ ہم نے پھر جاری کر دیا ہے. جس طرح انہیں عادت ہے نا کہ دوسروں کے بنائے ہوئے منصوبوں کے اوپر دوبارہ جا کے اپنا ٹھپا لگا کے آنے کی, اپنی تختی لگا کے آنے کی, دوسروں کے بنائے ہوئے منصوبوں کے افتتاح کرنے کی, اس طرح یہ 73 سال سے چلنے والے نقشے کا بھی دوبارہ افتتاح کر گئے. مطلب کہ کیا بات ہے ان کی اور ان کو لانے والوں کی, کیا ہی بات ہے جی, کیا ہی بات ہے, سبحان اللہ. وہ نقشہ جو ہے وہ بھائی جان وہ پہلے سے ہی ہمارے جو درسی کتابیں ہیں ان کے اندر پڑھایا جاتا ہے. او اور اے لیول کے بچوں کو نکال کے باقی جتنی بھی درسی کتب ہیں ان کے اندر پڑھایا جاتا ہے. بلکہ جو نقشہ انہوں نے جاری کیا ہے سو فار سو کہ گوگل پاکستان میں جو ڈسپلے کرتا ہے میپ جو ہے, map.google والا میپ جو ہے, اس کے اوپر بھی وہی نقشہ دکھاتا ہے جو انہوں نے جاری کیا ہے. دنیا میں وہ نقشہ نہیں دکھاتا, یا کم از کم انڈیا میں تو بالکل بھی نہیں دکھاتا. اب جب یہ نقشہ جاری کیا ہے تو اس کے کیا کیا محاسن ہے اس کے اوپر بڑی, بس اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ بھاگنے کی تیاری کر رہا ہے وہاں سے. مطلب بندہ ان کی گل سنے, یار یہ کیسے ذہنی طور پہ مجہول اور معذور لوگ ہیں جو ہمارے اوپر مسلط ہو گئے, یا ہمیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح کی بات کر کے چپ کروایا جا سکتا ہے اس کے اوپر. بنیادی طور پہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ ایک ڈسپلے ہو رہا ہے نوم چومسکی, بابا جرنلزم جی اس وقت دنیا کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان جو اس وقت دنیا کی, وہ دنیا کا بات کرتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ وہ جتنے بڑے پروفیسر ایمریٹس ہیں انہیں تو دنیا کی بات ہی کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی جو سیاسی اور فوجی ایلیٹ ہے, ظاہر ہے کہ یہی 2 قیادتیں ہیں جی اس وقت دنیا میں دستیاب, یا سیاستدان ہیں یا فوجی ہیں. وہ انہوں نے ایک عجیب طرح کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ وہ اہم ایشوز سے لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے غیر اہم ایشوز کی طرف ان کی توجہ موڑتے رہتے ہیں. یہ آپ ان کا جو ٹویٹ ہے اس کو آپ ڈسپلے میں دیکھ سکتے ہیں, اور وہ اس کو مزید آگے الیبوریٹ کرتے ہیں کہ جو نان ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایشوز بناتے ہیں. آپ ذرا غور فرمائیں کہ پاکستان کے اندر اتنے بڑے ایشوز ہیں, ان کو نان ایشو کیسے بنایا جاتا ہے, اور جو ایشوز نان ایشوز ہوتے ہیں ان کو ایشوز کیسے بنایا جاتا ہے. اٹ از ان کانسوننس ود دا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جو اس وقت پوری دنیا کے اوپر بھی رول کر رہی ہے, اور پاکستان میں بھی اس کی ایکسٹینشن ہی مسلط ہے. اور پاکستان میں ایکسٹینشن مسلط کرنے والوں نے نال میں بندوق بھی پکڑی ہوئی ہے, خبردار اگر اس کے خلاف کوئی بات کی ہے کہ یہ کیا یا وہ کیا. خیر اب کیا کہا جا سکتا ہے اس کے اوپر مزید کہ بندے کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو نقشہ ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان کی 73 سالہ تاریخ کے اندر اتنی بڑی بونگی نہیں ماری گئی ہوگی جو یہ ماری گئی ہے. بہت ہی ڈسپوائنٹمنٹ ہے جی اس کے حوالے سے. مجھے یاد ہے کہ 6 اگست والے دن جو ہے وہ اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر ANI کی ایک ٹویٹ کا ڈسپلے جو تھا وہ لگا دیا گیا, جو کہ اس وقت کسی RSS کے لیڈر کی کوئی بیان تھا ظاہر. اور وہ اب پتہ نہیں کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کے کسی مقامی سہولت کار نے دہاڑی لگائی ہے یا پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی بدل گئی ہے. لیکن پتہ نہیں میرے جیسے بدخواہوں کو کیوں لگتا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ کی پالیسی کشمیر کے حوالے سے بدل گئی ہے, اور جو کچھ اس ٹویٹ کے اندر RSS کے اس رہنما نے کہا ہوا تھا اور جس کا عکس پاکستان کے فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی سڑکوں کے درمیان میں لگے ہوئے ہر کھمبے کے اوپر پورا دن ڈسپلے رہا. 4 بجے کے بعد کہیں سوشل میڈیا پہ اس کی ویڈیوز لوڈ ہوئیں اور پھر ان کو ریموو کیا گیا. اور DCO اسلام آباد کی کیا اوقات ہے یا کیا بساط ہے یا وہ کیا بیچتا ہے کہ وہ اس طرح کے فیصلے کرتا پھرے. اس نے انکوائری کا اعلان کیا جی, سال ہو گیا, اس انکوائری کا رزلٹ سامنے نہیں آیا. جس کی بھی غلطی تھی اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی. آج کا جو ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ 1 سال ہو گیا نا, اس کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی نہیں ہوئی. اگر وہ کارروائی نہیں ہوئی تو خاموشی تو نیم رضا ہوتی ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی پالیسی بدل گئی ہے, اور پاکستان کی پالیسی جو ہے اگر بدل گئی ہے تو
اس کا فردر سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کا فردر سٹیپ یہ ہے کہ پاکستان کی موجودہ حکومت نے جو ہے جو بھی قوت نافذہ ہے پاکستان کے اندر, اس نے آزاد کشمیر بھی انڈیا کے حوالے کرنا ہے کسی اسی طرح کے بہانے سے. کوئی مندر شندر نکال لیں گے ہم وہاں سے, وہاں تک کا رستہ وغیرہ یہ وہ ہونا چاہیے, مطلب کوئی کرتارپور وہاں سے برآمد کر لیں گے. سر اتنی کافی سارے ہیں جی وہ شاردہ واردہ کے اندر وہ ہم ریکنسٹرکٹ کریں گے, اس کے پیسے پاکستان کے بجٹ سے جائیں گے, 16 ارب 30 ارب روپیہ اس کی حفاظت کا جائے گا, ٹھیک ہے, کسی کو ملے گا, اور اس کے بعد پھر ہم وہاں پہ بھی رسائی دے دیں گے ان کو. تو یہ حوالے کرنا ہے نا. تو یہ مجھے تو پتہ نہیں کیوں بدخواہ آدمی ہوں, نیگیٹو سوچتا رہتا ہوں ہمیشہ. مجھے تو یہ مستقبل میں یہ لگ رہا ہے اگر اسلام آباد کے اندر ڈسپلے کیے جانے والے ANI کی اس جو تھا, اگر اس بندے کو سزا نہیں دی گئی تو اس کو جاری کیا جائے کہ جناب اس کو یہ سزا دی گئی, اور اگر سزا نہیں دی گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ریاست کی پالیسی ہے, اور اگر یہ ریاست کی پالیسی ہے تو پھر آزاد کشمیر کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیجئے, کیونکہ جس طرح انہوں نے یہ نقشہ جاری کیا ہے یہ نقشہ پرانا ہے جی, کوئی اس میں نیا نہیں کیا انہوں نے. اور ماشاءاللہ معید یوسف صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر, جن کی اپنی نیشنلٹی پاکستان کی پوری نہیں ہے, ٹھیک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہم اقوام متحدہ میں پیش نہیں کریں گے, یہ تو ہم لوکل کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں. آپ سارا کچھ لوکل کنزمپشن کے لیے کر رہے ہیں بھائی جان. اپنی شہریت بھی ذرا لوکل کنزمپشن کے لیے ترک, پرماننٹ ریزیڈنسی جو ہے جس کو گرین کارڈ کہتے ہیں وہ بھی ترک کر دیجئے, ٹھیک ہے, تاکہ آپ کی بات کے اندر وزن ہو جائے. اور آپ کو پروموٹ کرنے والے جو ہیں جنگ اور جیو گروپ جو ہے وہ ذرا شرمندگی سے بچ جائے. آپ کو جتنا انہوں نے پروموٹ کیا ہے ویسے بائی دا وے آپ کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. میر شکیل الرحمان کو جیل سے رہا کروا دینا چاہیے یار, ٹھیک ہے. اس لیول تک لانے کے لیے پورا گروپ الٹا ہوا تھا, اس کو اور محیط پیرزادہ کو پورا گروپ جو تھا جیو جنگ گروپ الٹا لٹک گیا تھا کہ ان دونوں اصحاب کو پروموٹ کرنا چنگا. انہوں نے پھر جیو نال بھی صحیح کی تھی دونوں نے ڈال کے, ہے جی. مزہ بڑا آتا ہے ویسے اس طرح کے لوگوں کا. جس طرح دیکھیں نا یہ نون لیگ جو ہے اس کے کوئی کارکن پکڑا جائے, ساڑھے نال کوئی تعلق نہیں, وہ بیچارہ ان کی حکومت کے درمیان FIA کی جیلیں, FIA آپ کو پتا نا کہ ان کے کہنے پہ ایکٹ کرتی ہے, وہ جیلیں بھگت کے آتا تھا اور اس کے ماں باپ اسے سمجھاتے تھے کہ یار تیرا دماغ خراب ہوا ہے. اچھا اب چوری ہوا ہے مینڈیٹ ان کا, بھیا ہم نے تو تمہیں ووٹ دے دیے تھے. ان کا کارکن کہتا ہے کہ ہم نے تو تمہیں ووٹ دے دیے تھے, چوری ہوا ہے مینڈیٹ ان کا, اور وہ بول نہیں رہے, وہ FIR درج نہیں کروا رہے. تو دوسروں کو زیادہ تکلیف ہے, ٹھیک ہے نا. اب گھسیٹا گیا نا دوبارہ, اور میرے مذاکرات ہو رہے, شہباز شریف میرے مذاکرات ہو رہے, اپنے اوپر اور بیٹے کے اوپر بھی تمہارے لاگو ہو گئی ہیں. تو مان ان جھوٹوں کی باتیں جن کے ساتھ رات کے اندھیرے میں مذاکرات کرتا ہے ماڈل ٹاؤن کے گھر میں بیٹھ کے, ماننا آپ ان کی باتیں, ٹھیک ہے نا. لا ان کو درمیان میں کھینچ کے کہ جناب یہ میں تمہارے کہنے کے اوپر سارا کچھ چل رہا ہوں تو پھر میرے ساتھ اتنی گندی کیوں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. مطلب میرا مطلب ہے کہ کیا ہلکی قیادت یار پاکستان کے حصے میں آئی ہے. چلیں وہ حکومتی قیادت کو تو چھوڑے نا جی, وہ تو ہیں ہی ٹوٹل, میرا مطلب ہے کہ وہ تو چھوڑیں ان کو. اور یہ جنہوں نے پاکستان کے بنانے کی قسمیں کھائی ہوئی ہیں اور گانے گاتے ہیں اور مائک گراتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں, ان کی مبلغ اوقات کیا ہے کہ میرے ایک درمیانے سے چھوٹے لیول کے افسر سے مذاکرات ہو رہے ہیں, لہذا پوائنٹ ٹھہر دو, اجے کچھ نہیں بولنا سی. اور بولنا کیا ہوتا ہے یار؟ آپ کو کون کہتا ہے کہ آپ سبز خاکی رنگ کی وردی پہن کے تو بیٹھو جا کے وہاں پہ, وردی ہوتی ہے نا جی خاکی رنگ کی جو اس نے پہنی ہوتی ہے ڈرامے باز نے, تو پہن کے وہاں پہ بیٹھو اور انٹرویو دو, مائک چھیڑو اور یہ کرو. یار ایک ٹویٹ ہی ہوتا ہے نا بھائی, وہی آگ لگا دیتا ہے. ہماری بھی ٹویٹ کی وجہ سے آگ لگتی ہے نا, یا لگی تھی جس کی وجہ سے ہم اٹھائے گئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو میں نے کون سا اقتدار انجوائے کیا یار, اقتدار تو تم نے 10 سال انجوائے کیا ہے پاکستان کے 51%, تو اب دو نا اس کی کاسٹ. نہیں دے سکتے تو دفاع ہو جاؤ یہاں سے, ٹھیک ہے, قیادت چھوڑ دو, لیکن قیادت بھی نہیں چھڑنی. اور اے جڑا ہے نا باندر تو اس طرح ڈرپوک قسم دا ایک پالیسی بھی جاری رکھنی, اور پورے ملک کے بیڑا گرک کروانے کے اندر آپ برابر کے شریک ہیں. یہ جس طرح PMLN کی حکومت حرکتیں فرماتی ہے نا, اس لیے ان کو بھی چھوڑ دیں, یہ بھی اسی طرح کئی ہیں, یہ بھی خاموش احتجاج کر رہے ہیں. جس طرح ہماری جو عمرانی قیادت ہے وہ خاموش احتجاج کر رہی ہے نا, اس طرح PMLN کی قیادت بھی خاموش احتجاج کر رہی ہے. اور ان دونوں کے خاموش احتجاج کو چلنے دیں, اپنی بے بسی کے اوپر کڑنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. اور بس یہ ایک تماشا ہے, یہ ایک ہمارے سامنے لگا ہوا ہے. آپ اگر پاکستان کی تاریخ پڑھیں تو 47 سے یہ سارا
ایسے ہی تماشا ہو رہا ہے. ہمارے استاد محترم شاید ملک صاحب بتایا کرتے ہیں کہ شروع دا کام انجی ایسی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا پریشان نہیں ہونا, ٹینشن نہیں لینی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. دین ریلیکس اینڈ انجوائے, وہ انگریزی کا محاورہ تو آپ نے سنا ہوا نا, جس کا حصہ دوسرا حصہ یہ ہے کہ دین ریلیکس اینڈ انجوائے, اینڈ یو شوڈ انجوائے بیکاز یو کانٹ ڈو اینی تھنگ. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے, اور ہنس لیا کریں اپنی بے بسی کے اوپر بھی اور اپنی بیچارگی کے اوپر بھی, اس سے ذرا ڈپریشن کم ہو جاتا ہے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.